معزز و محترم حاضرین و ناظرین کرام، میں اور آپ اپنے عزیز دینی بھائی جناب محترم محمد شکیل احمد سیفی صاحب مرحوم و مغفور، ان کے اصالِ ثواب کے حوالہ سے منعقد ہونے والی اس محفل مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ آج نئے اسلامی سال آغاز ہے، اور اس آغاز پر امام عادل و راشد غیظ المنافقین مراد رسول سسر مصطفیٰ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ محفل مبارکہ دوسری نسبت کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور ہم چونکہ نسبتوں کا بھرم رکھنے والے لوگ ہیں اور ہماری پہچان ہی نسبت ہے، تو تیسری نسبت کو بھی اگر ساتھ ملا لیا جائے تو یاد رکھیے جہاں ہماری نظر میں نسبتوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، واللہ باللہ تاللہ للہ، اللہ کے حضور بھی وہی بندہ کامل و اکمل و مکمل ہے جسے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی نسبت سنگت صحبت میسر آ گئی ہے۔ اللہ کے حضور بھی وہی بندہ کامل ہے۔ میں تیسری نسبت کا بیان کرنے سے قبل اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے صرف یہ بات ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا اس نے مرتے وقت یہ کہا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو عرض کی گئی باری تعالیٰ یہ اب مسلمانوں میں شمار ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ کافر تھا، کافر ہے، اور کافروں میں ہی شمار اس کا رہے گا۔ پوچھا گیا کیوں مالک، تجھے تو وہ مان گیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنا اب تو منوانا ہی نہیں ہے، موسیٰ جس نے تجھے نہیں مانا اس نے مجھے کب مانا ہے جی؟ تو یہ نسبت ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ موسیٰ جن کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شب معراج میں آسمانوں کی طرف جا رہا تھا تو مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ کریم کی قبر کے نزدیک سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب کریم آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو وہی حضرت موسیٰ نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب کریم آقا نماز پڑھا کر کے آسمانوں کی طرف پرواز فرماتے ہیں تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر آپ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں اور آپ کا استقبال بھی فرماتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے رہ جاتے ہیں۔ شب معراج آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر بلند ہوتے ہیں، اس قدر عروج فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی نہیں پتا مصطفیٰ کہاں تک تشریف لے گئے۔ تو بھائی وہ موسیٰ جو کریم آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں، ان کی نسبت کا یہ عالم ہے کہ جو انہیں نہ مانے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کیجئے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہ مانے اس کا کیسا کم تر درجہ اللہ نے رکھا ہوگا۔ تو ہم تو ہیں ہی نسبتوں والے لوگ، ہماری پہچان ہی نسبت ہے۔ تو جہاں بھائی شکیل صاحب کے اصالِ ثواب کی نسبت اس محفل پاک کو ہے، وہاں پر حضرت سیدنا امام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس محفل پاک کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ محرم الحرام شریف ایک ایسا ماہ مبارک ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کے آتے ہی مسلمانان عالم اسلام محب صحابہ و اہل بیت وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں
اور ان کے دل چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو دشت کربلا میں جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو اسلام کی سربلندگی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا پڑا، اور جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ کفر نے اور یزیدیت نے ان جانوں کو اللہ کے حضور قربان کیا، وہ تذکرے وہ اذکار ایسے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا کوئی بھی شخص ان ذکر کو سن کر اپنے آپ میں نہیں رہ سکتا۔ کسی کہنے والے نے محرم کی آمد سے قبل ہی کہہ دیا تھا، آنکھوں کے ساحلوں پر اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پر ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ صحابہ و اہل بیت کے نیاز مند ہیں۔ ہمیں تو مفتی عشق بریلی کے تاجدار نے درس اور سبق یہ دیا، کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میں انتہائی ادب، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم حضور آقا دو عالم علیہ السلام کے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے صدقہ وسیلہ سے ہمارے برادر عزیز محمد شکیل سیفی مرحوم و مغفور کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان پاک باز اور پاکیزہ صفت شخصیات کی علمی و عملی و روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ خوبصورت محفل پاک میں الحمدللہ جہاں پر صوفی باصفا خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ حضرت قبلہ صوفی محمد خلیل احمد نقشبندی سیفی صاحب صدارت فرما رہے ہیں، وہیں پر مداح حبیب کبریا جناب مزمل حسین سیفی صاحب وہ نبی کریم علیہ السلام کے حضور ہدیہ ناز پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ بلبل باغ مدینہ جناب مولانا محمد علی سیفی صاحب وہ بھی تشریف رکھ رہے ہیں۔ میں برسبیل تذکرہ ایک اور واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلا جاؤں۔ جانشین محدث اعظم پاکستان شیخ المشائخ حضرت قبلہ قاضی محمد فضل رسول احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنے عمر کے آخری حصے میں مولانا مفتی فضل رسول صاحب ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت قاضی ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مولانا آپ جب اپنے پیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو بیسیوں القابات کے ساتھ ان کے نام کو مزین کر دیتے ہیں۔ کسی نقیب کو دعوت دینا ہو، کسی نعت خواں کو دعوت دینی ہو، کسی قاری کو دعوت دینی ہو تو بھئی زینت القرہ عالمی شہرت یافتہ اور پتہ نہیں کون کون سا ایوارڈ یافتہ۔ تو بھئی جب صحابی رسول کی بات آتی ہے تو میں نے شاذر و ناظری لوگ سنے ہیں جو یہ کہتے ہیں تاجدار صداقت، یار غار، یار مزار ہے جی، اور امام المتقین، یہ القابات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو مزین کرتے ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے میں نے بھی تاجدار صداقت کا اسم مبارک لیا تو کچھ القابات گنوا دیے، لیکن خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم ان کا جب تذکرہ ہوا تو میں القابات نہیں پیش کر سکا، تو یہی سوال حضرت قاضی ملت نے مفتی صاحب کے حضور پیش کیا، تو اب مفتی فضل رسول صاحب نے کچھ علمی جو وجوہات تھیں وہ بیان کی،
تو ایک بات، دو بات، تین بات، چار بات، تو تین چار باتوں کے بعد حضرت قاضی ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جلال آیا، تو جلال میں آ کر فرمانے لگے او مولوی چپ کر کہڑے ہلاؤنا چ پی گیا ہے، جدو صحابی رسول دا لقب آ جائے سارے دے سارے لقب پیچھے رہ جاتے ہیں، ہاں سارے لقب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے غوث، قطب، ابدال، کلندر، اوتاد، افراد، نجیب، نقیب، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام اور یہ اللہ اکبر یا رسول حق چاہ یا تو صحابی کا یہ مقام ہے۔ تو فرمایا جہاں پر صحابی کا لقب آ جائے سارے لقب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ہم مکتب ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا کہ جب شناخت مصطفیٰ کا لقب مل جائے نا تو پھر کسی اور لقب کی ضرورت اور حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا شناخت یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا شناخت یہ معمولی بات نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے حضور اگر فیض حاصل کر لیا جائے تو جب بندہ اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دے گا میں مصطفیٰ کا مدح نگار ہوں اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ثنا خواہ ہوں، تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار اللہ لی ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، آقا فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔